بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری ورڈ پہ خوش آمدید۔ میرا نام زینت ہے۔ میری ماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی کم عمری میں ہی کر دی تھی، کیونکہ میرا باپ بہت سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں نے بہت مشکل سے مجھے پالا تھا، اس لیے پہلے ہی رشتے پر مجھے گھر سے چلتا کر دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر میری ساس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میری ساس نے اس کو اپنی بہن سے لے کر پالا تھا۔ پھر میری ساس کا سر کی وفات بیٹا پیدا ہوا تو بچپن ہی سے گھر کا سارا خرچہ میرا شوہر چلا رہا تھا۔ میرے شوہر کی آمدن اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ میرا دیور انتہائی درجے کا آوارہ اور لوفر لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ اس کا اپنا خون جو تھا، جبکہ میرا شوہر میری ساس کی نظر میں بس کمانے والی مشین تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر گھر سے کمانے گیا اور شام کو اس کی لاش گھر آ گئی۔ سڑک سے گزرتے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مجھے یوں میں لگا جیسے سر کا آسمان چھن گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو ساس نے ایک دن کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب امی جی؟ کہنے لگی کہ پہلے تمہارا خرچہ تمہارا شوہر اٹھاتا تھا، اب تم خود کماؤ گی اور مجھے بھی کھلاؤ گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں کیسے کماؤں؟ تو میری ساس نے جواب دیا کہ تمہارے کام کا بندوبست میں کر دوں گی، بس گھر میں بیٹھ کر ہی کمانا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، جہاں پہ پناہ ملے تو بہتر ہے، کچھ نہ کچھ کام دھندا کر لوں، اسی بہانے گانے سننے کو چھت تو میسر آئے گی نہ۔ میری ساس میری سعادت مندی سے بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن شام کے وقت میں نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی تو گھر کے صحن میں دو مرد بیٹھے تھے، شکل سے جرائم پیشہ اور کپڑوں سے کھاتے پیتے گھر کے لگتے تھے۔ میری ساس ان کی خدمت گار میں مصروف تھی، پھلوں اور جوس سے ان کی تواضع ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، یہ کون اتنے اہم لوگ ہیں؟ میری ساس تو کسی کو مفت میں بھی مری مکھی نہ دے، لیکن یہ حیرانی بہت جلد ہی ختم ہو گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارا کام کا پہلا دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ امی جان کیسا کام؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ میری ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ بہو تم بہت بولی ہو، یہ جو مرد باہر بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ گی، دیکھو صرف ایک رات 10,000 وصول کیے ہیں میں نے ان سے۔ میری ساس نے مٹھی میں بند نیلے نیلے نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرائے تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ میری ساس نے جس کام دھندے کا ذکر کیا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ جسم فروشی تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں نے نفرت سے کہا مجھے نہیں کرنا ایسا غلیظ کام، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن ایسا گھٹیا کام نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم طیش میں آ گئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی دیکھو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو میری بات مان لینی ہی پڑے گی، ورنہ گھر سے نکال دوں گی اور باہر بھی سب لوگ تمہارا جسم ہی نوچیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا لیکن میری ساس نے دونوں مردوں کی مدد سے مجھے کھینچ کر گھر سے نکالا اور کار میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور دوسرا مجھے بازو سے پکڑ کر پچھلی طرف بیٹھ گیا۔ ان انجانی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں مسلسل اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا تھا۔ اس نے غریب ہونے کے باوجود مجھے عزت اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں دیں۔
کار ایک رہائشی علاقے میں ایک بڑے بنگلے کے گیٹ پر رکی اور گیٹ کھولنے پر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے کار سے اتار کر وہ دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ رات تک یہاں آرام کرو، فریج میں پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور ہاں، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہم نے تم کو کل صبح بحفاظت تمہاری ماں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم رات کو تمہارے پاس آئیں گے اور اپنے پیسے کی ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آدمی نے میرے کار پر چٹکی کاٹی اور کہکا لگا کر کمرے سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر گئے تھے۔ میں بیڈ پر لیٹی کافی دیر روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، بھلے میں غربت میں بچپن گزارا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے اٹھ کر کمرے میں کی کھڑکی کھول لی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو میری گھٹن کچھ کم ہوئی۔ دیوار سے باہر بہت بڑا درخت تھا، اس کی بڑی شاخیں کھڑکی تک آئی ہوئی تھی اور ہوا سے جھوم رہی تھی۔ میری سوچیں بچپن میں چلی گئی۔ ہمارے شہر میں بھی ایسا ہی بڑا درخت ہوا کرتا تھا۔ اس پر چڑھ کر میں سارا دن کھیلتی رہتی اور اس کی شاخوں سے جھولتی اور کئی بار گرتی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود پھر اس درخت پر چڑھ جاتی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں کودا۔ مجھے لگا کہ یہ درخت میری عزت بچا سکتا ہے۔ میں فوراً کھڑکی تک آئی، بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ شاخیں آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط شاخ پر جمے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں میں سڑک پر تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹری نظر آئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ٹرین کی پٹری پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے پیچھے سے آتی ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں زندہ رہی تو جگہ جگہ پر مجھے جسم کے بھوکے درندے نوچ کر کھا جائیں گے، اور بار بار مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی مر جاؤں۔ میں سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت لمحہ با لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی وقت ٹرین میرے پاس سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مرنے سے بچایا تھا، اس نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی۔ وہ ایک نیک رحم دل انسان تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب میں نے اپنے حواس پر قابو پا لیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بیچاری کو پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو یہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی پر مامور ہو گئی۔ میں نے اپنی ساری داستان اور اپنے دل کا سارا دکھ احوال اس کی بیوی کو بتایا تو اس کا دل پھٹ گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ تمام ماجرا اس نے اپنے خاوند کو بتایا اور وہ مجھے قریبی پولیس اسٹیشن میں لے گیا۔ میری ساری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی تو ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ یہ میری ایسی بے بسی اور بے سہارا ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، جہاں مجھے باعزت چھت اور 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصے بعد اپنی محنت کے بل بوتے پر کسی ادارے کے سربراہ بن کے آج میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں اور ان کی ہمت بنتی ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرنا سیکھو، کیونکہ اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔